الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالی نے جن باتوں پہ یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے راضی ہوگا اور خوش ہوگا، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان پاک رہے. اور جن چیزوں کو انسان استعمال کرتا ہے وہ چیزیں بھی پاک رہیں. انسان جو کپڑے پہنتا ہے وہ پاک رہیں، اور جو کھانا اور پینا اس کی روزمرہ کی ضروریات میں سے ہے وہ بھی پاک رہے. جس جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے وہ بھی پاک رہے، اس کا بستر پاک رہے، اور جتنی بھی چیزیں اس کے استعمال میں آتی ہیں، حتیٰ کہ جن راستوں پر وہ چلتا ہے اس میں بھی پاکی اور ناپاکی کی تمیز رہے. اسی وجہ سے قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو پاک رہتے ہیں. پھر کہتا ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بہت پاک رہتے ہیں. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں کا پاکیزگی کو اختیار کرنا شطر الایمان، ایمان کا آدھے سے زیادہ حصہ ہے. یعنی ایمان کی باتوں میں، عقیدے میں اور اعمال میں اور بہت سے افعال جن کا کوئی وجود حسی طور پر نہیں ہے، عقل ہے، دل کے جذبات ہیں، انسان کے اخلاقیات ہیں، اب ان کا کوئی حسی وجود نہیں ہے. ہم انہیں چھو نہیں سکتے، ہم ان چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن زندگی کا بہت بڑا شعبہ ہے. تو ان سب چیزوں میں فرمایا کہ 50% سے زائد 60-70% یہ ہے ایمان کے انسان پاک رہے، عقیدے میں پاک رہے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، رسالت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانے اور جانے اور اس میں کوئی ملاوٹ نہ کرے. دین کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان میں پاک رہے، جسم کو پاک رکھے، عبادت کو پاک رکھے اور سینے کو نفرت سے پاک رکھے. اسی وجہ سے شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان بنیادی طور پر پاک ہے، حتیٰ کہ کافر بھی پاک ہے. یعنی پاک اس معنی میں کہ اگر کوئی آدمی اس کو ہاتھ لگائے، ہاتھ ملائے تو کافر کو چھو دینے سے بھی آدمی ناپاک نہیں ہوتا. صرف ایک چیز ایسی ہے جس کے متعلق شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر سور کو ہاتھ لگا لے
تو وہ اتنی ناپاک چیز ہے کہ سور کو ہاتھ لگانے کے بعد دوبارہ وضو کرنا بہتر ہے. اس کے علاوہ کافر سے مل لے، ہاتھ ملا لے، کوئی پرواہ نہیں. بعض فقہا نے یہودی کے متعلق بھی لکھا ہے کہ یہودی دنیا میں جو حرکتیں کرتے ہیں اس کی بنا پر وہ بھی اس قابل ہیں کہ ان سے ہاتھ نہ ملایا جائے، مگر تفصیل اس مسئلے کی یہ ہے کہ یہ تو کوئی ایسا آدمی کرے جس کے ہاتھ نہ ملانے کا دنیا پہ کوئی اثر ہو، کہ کوئی صدر ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، اظہار نفرت کے لیے وہ کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا تو یہ پوری دنیا میں خبر نشر ہوگی کہ فلاں لوگوں کا جو رویہ ہے اس کی وجہ سے فلاں نے ان سے ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کیا. وگرنہ عام مسلمان کافر ہر ایک کا جسم پاک ہے. جن لوگوں نے یا جن کے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں فتوے دیے کہ فلاں قسم فلاں فرقے کے آدمیوں سے اگر جان بوجھ کے ہاتھ ملا لیا تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا، یہ سارے فتوے وقت کے ساتھ ساتھ اڑ گئے. معاشرے نے ایسے فتووں کو قبول نہیں کیا اور لوگ آپس میں سانجھی زندگی گزارتے رہے، اس لیے کہ بنیادی طور پر انسان پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں ایک دن گھر سے نہانے کے لیے نکلا. پانی کا تالاب، ذخیرہ، جہاں جا کے وہ غسل کریں، اور اتفاق ایسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں مجھے مل گئے تو آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ مجھ سے ہاتھ ملائیں، اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں تو نہانے کی صورت حالت میں ہوں، ناپاک ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ کھینچا اور زبردستی ملایا اور فرمایا سبحان اللہ، مومن بھی کبھی ناپاک ہوتا ہے. یعنی ناپاکی کی کیفیت کا طاری ہونا ایک الگ بات ہے، وگرنہ آدمی بنیادی طور پر ناپاک نہیں ہے. اس لیے شریعت یہ اصول بتاتی ہے کہ کسی بھی چیز کے تھوک کے متعلق اگر حکم دریافت کرنا ہے کہ اس جانور کا تھوک پاک ہے یا ناپاک ہے تو اس کے گوشت پہ غور کیا جائے، کیونکہ تھوک گوشت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اسی لیے انسان کا تھوک پاک قرار دیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا تھوک چوس لیتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری زبان چوس لیتے تھے، اور اس حالت میں کہ ظاہر ہے اس پہ تھوک ہوتا تھا تو فقہا نے یہ حدیث کئی جگہ پر ذکر کی ہے کہ شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر کا تھوک پاک ہے کیونکہ انسان پاک ہے، البتہ اس کا گوشت اس کی عزت کی وجہ سے حرام. کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ انسان کو ذبح کر لے اور معاذ اللہ اس کا گوشت کھائے. اتنی انسان کی حرمت اور پاکیزگی ہے کہ فقہا نے گناہ کی باتیں جہاں شمار کی ہیں اس میں ایک گناہ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں انسان بیت الخلا میں جائے اور گندگی اور نجاست میں تھوک دے. وہ کہتے ہیں اس کا تھوک پاک ہے، تو اس نے ناپاک چیز میں اپنا تھوک ملایا. یہ کس نے عقل دی تھی؟ تو پاک چیز ہے اسے تم ناپاک چیز میں پھینک رہے ہو. اس لیے جو سیٹ ہوتی ہے انگلش سیٹ یا انڈین سیٹ،
اس میں تھوکنا گناہ کی بات ہے، کیونکہ مومن اور کافر بھی ہو تو بنیادی طور پر وہ پاک ہے. اب اپنے پاک تھوک کو وہ ناپاک چیز میں ملا رہا ہے. اللہ نے منع کیا ہے اس چیز سے. یہ ایسے گناہ ہیں جن میں کوئی لذت، لطف اور مزہ نہیں ہے، اور انسان مفت میں گناہگار ہوتا ہے. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ مسائل کا علم نہیں سیکھا، اس لیے کہ پڑھا نہیں. دونوں طرف کا قصور ہے، منبر کا بھی اور اس پہ بیٹھ کے بات کرنے والوں کا بھی، کہ ہم نے لوگوں کو بنیادی زندگی کے مسائل نہیں سکھائے جس سے ہر ایک کا واسطہ پڑتا ہے. کیا وزیر اعظم اور صدر، اور کیا کوئی اسمبلی کا ممبر، اور کیا بھیک مانگنے والا بیکاری، اور کیا کوئی پیشہ ور کام کرنے والا اور سرکار کے دفتر میں کام کرنے والا، ہر آدمی کو ان مسائل سے واسطہ پڑتا ہے. یہاں تک یہ تعلیم نہیں دی، اور اس کے بعد بجائے اس کے کہ یہ بنیادی تعلیم لوگوں کو ملتی اور لوگ اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے، بہت بڑے بڑے مسائل میں لوگ پڑ گئے. مگر یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہر ایک کو ضرورت پیش آ سکتی ہیں. سیٹ پہ بیٹھا ہے، کبھی کبھی ویسے تھوکنے کو جی چاہتا ہے یا ضرورت پیش آ گئی، تو کہا کہتے ہیں وہ گندگی میں نہ تھوکے کہ اس کا تھوک پاک ہے. پاک چیز کو ناپاک میں ملانا گناہ کی بات. اسی لیے ہر وہ جانور جس میں خون بہتا ہے، جب وہ پانی میں مر جائے تو پانی ناپاک کر دیتا. چھپکلی کو اگر آپ دیکھیں اور اس کو کوئی مارے تو چھپکلی کا خون ہوتا ہے، اور چھپکلی اگر مر گئی، ٹینکی میں گر گئی، تو سارا پانی ٹینکی کا ناپاک ہو. لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ مری ہوئی چھپکلیاں نکلتی ہیں 6 مہینے بعد، سال بعد، جب ٹینکی کی صفائی ہوتی ہے، اور وہ سارا پانی ناپاک تھا. اس سے جو وضو کرتا رہا وہ وضو کیسے ہو گیا، اور اس سے جو نہایا تو نتیجہ یہ کہ ناپاک پانی کی وجہ سے اس کا غسل بھی نہیں ہوا. اسی ناپاکی کی حالت میں وہ قرآن بھی کھول رہا ہے، مسجد میں بھی آ رہا ہے، اس لیے کہ چھپکلی میں خون ہوتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اگر چھپکلی کو دیکھے تو مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا وہ پہلے نشانے میں اگر اسے مار دے تو اللہ اسے 100 نیکیاں دے گا، اور اگر دوسرے نشانے میں مارے گا تو 40 نیکیاں کم ہو جائیں گی، 60 رہ جائیں گی. اور وجہ اس کی بنیادی طور پہ بیان کی، اور آپ نے فرمایا میرے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو یہ چھپکلی پھونکے مار رہی تھی تاکہ اس آگ کو بھڑکائے. یعنی اس کی فطرت میں جو انسانوں کو وحشت ہوتی ہے اور اس کی فطرت میں جو ناپاکی ہے اس کی وجہ سے فرمایا کہ اسے مارو. اور اگر یہ مر جائے، چھپکلی گر گئی پانی میں اور ٹینکی صاف نہیں تھی، اس سے جتنے وضو اور غسل ہوئے، بس فقہا معذوری کی وجہ سے فتویٰ دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جس دن پتا چلا اس دن کی نمازیں وہ لوٹا لے، وگرنہ حقیقت میں سوچا جائے تو یہ سارا پانی ناپاک ہوتا ہے. لوگوں کو فکر کرنی چاہیے، اپنے گھر کی ٹینکی کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی چیز تو نہیں گر گئی جس میں خون ہوتا ہے، اور اگر وہ گر گئی تو وہ پانی ناپاک ہو گیا. اور مہینوں ٹینکیاں مساجد کی، مدارس کی، اس کی دھلائی کی نوبت نہیں آتی. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لے تو فرما لے، اور وہ رد فرما دے تو کوئی ویسے بھی اس پہ الزام نہیں ہے، لیکن یہ پانی ناپاک ہو جاتا. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی حالت کا اعتبار فرماتے تھے اور لوگوں کو منع کرتے تھے اس بات سے کہ جب ایام کے دن ہوں تو وہ اپنی بیوی کے قریب نہ جائیں، اور سختی سے منع فرماتے تھے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے اس قرآن کا انکار کیا جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا۔ اللہ نے فرمایا قل هو اذن، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ایام کے دنوں میں وہ اپنی بیوی کے پاس جائیں یا نہ جائیں، قل هو اذن، لوگوں کو سمجھائیے، انہیں کہیے وہ دن اس مقام کی ناپاکی کے ہوتے ہیں، فاعتزلوا النساء، اور اپنی عورتوں سے باز رہو، ہٹے رہو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے، انسانی جذبات ہیں، ہر زمانے میں رہے ہیں، ہر دور میں رہے ہیں، ہر دور میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سمجھاتے رہے ہیں، اور شریعت کے فتوے اس سلسلے میں مفتی حضرات بتاتے رہے ہیں، اس لیے وہ شریعت کا ایک حصہ ہے کہ لوگ اس کو سیکھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ان کے پاس آتا تھا اور یہ عرض کرتا تھا کہ میری بیوی کے ایام کے دن ہیں اور میں اس کے قریب چلا گیا، تو آپ اس سے پوچھتے تھے کہ کتنے دن پہلے ایام تھے، شروع کب ہوئے؟ وہ بتاتا تھا کہ اللہ کے رسول کی 1 دن ہوا ہے، 2 دن ہوئے ہیں، 3 دن ہوئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے سونے کی کوئی چیز صدقہ کرنے کا حکم دیتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں، ان احادیث کا مفہوم یہ ہے، یعنی یہ الفاظ نہیں ہے لیکن احادیث ملائیں تو اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ آپ نے فرمایا 2 باتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی وہ آدمی کرے گا تو اللہ کے غصے کی آگ کو وہ بھڑکا دے گا۔ خدا کا غضب، خدا کا غصہ اس شخص پہ نازل ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا ایک تو غیر فطری فعل کرنا، اپنی بیوی کی پیٹھ کو استعمال کرنا، اور دوسرے آپ نے فرمایا کہ ایام کے دنوں میں اپنی بیوی کے قریب جانا۔ تو آپ پوچھتے تھے کہ کتنے دن ہو گئے؟ مطلب یہ کہ تم جب فارغ ہو گئے پھر اس کے بعد ایام شروع ہو گئے تو 3-4 دن معمولی بات ہے، تم صبر کرتے، کیوں نہیں صبر کیا؟ اور اسے کہتے تھے سونے کا کوئی سکہ تم اللہ کی راہ میں دو تاکہ اس صدقے کی وجہ سے اللہ کے غصے کی آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ جب آدمی صدقہ دیتا ہے، کسی غریب کو دیتا ہے، اس غریب کے دل سے دعا نکلتی ہے، اس کی یہ دل کی دعا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اللہ ایک طرف دیکھتا ہے کہ بندے نے اتنی بری حرکت کی، دوسری طرف دیکھتا ہے کہ اس نے میری مخلوق کی خدمت کی، میری مخلوق کو راحت پہنچائی، تو معافی ہو جاتی۔ اور اگر وہ آ کے کہتا تھا کہ اللہ کے رسول ہفتہ ہو گیا ہے، 10 دن ہو گئے ہیں، 9 دن ہو گئے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چاندی صدقہ کرنے کا حکم دیتے تھے۔ وجہ اس کی یہ کہ وہ جانتے تھے کہ یہ معذور ہے، 10 دن ہو گئے اس کو بیوی سے تعلق قائم کیے ہوئے، تو جذبات کا غلبہ ہو گیا ہوگا، بیچارے سے غلطی ہو گئی، تو اتنی زیادہ پنلٹی اس کے ذمے تاوان نہیں پڑنا چاہیے۔ تو حکم دیتے تھے کہ دیکھو چاندی کو صدقہ کر، مگر یہ ابتدائی زمانے میں تھا۔ پھر آخر پہ پہنچ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کو کہتے تھے کہ اگر ایسی چیز ہو جائے تو استغفار کرو، ایسی چیز ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگو۔ روزے کا حکم تھا، روزہ بدل گیا۔ پہلے روزہ ایسے فرض تھا کہ سحری میں کھا لیا، افطاری میں کھا لیا، افطاری جب ختم ہو گئی، کھانا ختم ہو گیا، تو اب فجر تک پھر کچھ نہیں کھا سکتے۔ اللہ نے بدل دیا اس حکم کو، اور اللہ نے فرمایا اچھا رات کا اب کوئی روزہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا اور اس وجہ سے امت پر آسانی ہو گئی۔ اسی طرح یہ بھی بتا دیا کہ روزے کی حالت میں بیوی کے قریب چلا جائے تو فقہا نے اس کی 2 صورتیں لکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آدمی کسی طرح بھی فارغ ہو جائے، چاہے اپنی بیوی کے ساتھ، چاہے کسی اور طریقے سے،
اور اس میں روزہ رکھا ہوا ہے سوائے ایک صورت کے کہ جو خاص تعلق ہے بیوی اور شوہر کا، اس کے علاوہ کسی طریقے سے بھی روزے کی حالت میں فارغ ہو گیا تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. اسے لوگوں کے سامنے تو روزہ دار بن کے ہی رہنا ہے تاکہ رمضان کا احترام ختم نہ ہو. الگ تنہائی میں کھا پی سکتا ہے وہ عورت یا مرد، اور پھر وہ اس روزے کی قضا کرے. اور اگر بیوی کے ساتھ اس خاص تعلق کی وجہ سے ٹوٹا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں نے اپنے اعضاء کو چھپا دیا، تو آپ نے فرمایا اس کو چاہیے 2 مہینے کے روزے رکھے. اللہ نے کہا کہ شہرین 2 مہینے کے روزے رکھے، اور اگر وہ 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. کتنا کھانا؟ جتنا فدیہ ہے اتنا کھانا. 70 روپے فدیہ بنا، 80 روپے بنا، 90، 100، جو وہ گندم کھاتا ہے اس کے 2 کلو کے پیسے ایک دن کے وہ دے گا، تو 60 فدیے ہو گئے. فرض کر لیجئے کہ اس سے فدیہ ادا کرنا تھا 70 روپیہ، تو 70 کو 60 سے ضرب دے لیجئے تو یہ 4200 روپے بن جائیں گے. رمضان میں اس خاص تعلق کے قائم کرنے کی وجہ سے اول تو 2 مہینے کے روزے رکھے گا، لیکن نہیں رکھ سکتا. شریعت نے کہا تاکہ وہ پاک رہے اسے عقل آنی چاہیے کہ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کو کتنا پسند ہے، کیوں اس نے ایسی حد. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، اور جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے 2 خوشی ہیں. فرحت عند الافطار، ایک وہ خوشی جب وہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے، جب وہ افطار کرتا ہے، وہ فرحت عند اللقاء، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب ہم سے آ کے ملے گا تو ہم اسے کہیں گے کہ روزہ رکھا تھا انا اجزابی، اس روزے کا ثواب میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرے بندے تو مجھے ہی لے لے. کتنا صبر کیا تھا، صبح سے شام تک اپنے آپ کو پابند رکھا تھا. آج کوئی اجر نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرے بندے تو مجھے ہی لے جا اپنے اجر میں، کیا تجھے اجر؟ اتنی بڑی عبادت کو اس نے ضائع کیا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں بھی روزہ رکھنا یہ تمہارے لیے اچھا ہے، اور تم میں سے کوئی سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑے تو وہ گناہگار نہیں، اور بعد میں اس کی قضا کر لے، لیکن یاد رکھو تم پھر ساری عمر کی روزے رکھتے رہو تو اس ایک روزے کی برکت تک نہیں پہنچ سکتے. اتنی بڑی بات. یہودی شدید ان چیزوں کی مخالفت کرتے تھے. ان کے نزدیک ایام کے دنوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق درست تھا، اور مکہ مکرمہ کے مشرکین وہ اتنی نفرت کرتے تھے کہ عورتوں کو گھروں سے نکال دیتے تھے. کوٹھڑیاں بنی ہوئی ہوتی تھی کہ جاؤ اور ان دنوں میں تم وہیں رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا نہ وہ کرو جو یہودی کرتے ہیں، اور نہ مشرکین مکہ کی طرح کرو، اور تمہارے لیے اس کے جسم سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، بس اس ایک خاص تعلق کو قائم نہ کرنا. اور امہات المومنین کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم عرض کر دیتی تھیں کہ ہم ایام کی حالت میں تو آپ میں حکم دیتے تھے کہ اپنے گھٹنوں سے لے کے ناک تک کوئی اور کپڑا مزید اوڑھ لو تاکہ ان کا جسم اس حرارت کو، گرمی کو محسوس نہ کرے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ لیٹتے بھی تھے. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ ایام کے دنوں میں گھٹنے سے لے کے ناک تک کا حصہ عورت اور بیوی کا چھوڑ کے باقی اس کے جسم کے کسی بھی حصے پہ فارغ ہو جائے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اللہ نے اس بات کی سہولت دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان. اور اگر فرض کیجئے کہ کوئی آدمی اس کی بھی پابندی نہیں کر سکا تو خود حنفی فقہا میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ مرد اور عورت دونوں کا جسم ایک دوسرے کے لیے جائز ہے،
ایام کے دنوں میں اگر وہ ران اور اس کے علاوہ بھی جسم کو چھو لے کیا فارغ ہو جائے تو وہ کہتے تھے میرے نزدیک گناہ نہیں ہے جب تک کہ وہ ایک دوسرے میں اپنے اعضاء کو چھپانا. شریعت نے یہ مسائل اسی لیے بیان کیے کہ لوگ خام خواہ الجھن میں نہ پڑیں, لوگ خام خواہ اپنی زندگی کو تنگ بھی نہ کریں اور جہاں اللہ نے روک دیا ہے وہاں پر وہ رک جائیں, نہ گناہ میں پڑیں اور نہ ہی حد سے زیادہ وہ آزادی کے منصب پہ فائز ہو جائیں اور شریعت میں حکم کو گڑھنے لگے معاذ اللہ. اس لیے یہ طہارت پاکیزگی یہ مسائل سیکھنے چاہیے تاکہ انسان آرام سے زندگی بسر کر سکے. اللہ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے.